إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما ساری تعریف لائق و سزاوار ہے ساری دنیا کے خالق و مالک اللہ رب ذوالجلال والاکرام کے لیے اور درود و سلام نازل ہو جملہ انبیاء کرام علیہم السلام پر خصوصاً احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین اور بہنوں، خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ المومنون کی ایک چھوٹی سی آیت کریمہ کی تلاوت کی گئی ہے۔ انشاءاللہ الرحمن اسی آیت کریمہ کی روشنی میں چند باتیں آپ کے سامنے بیان کی جائیں گی۔ اللہ ہمیں صحیح کہنے، صحیح سننے، صحیح سمجھنے اور صحیح باتوں پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین۔ آج شعبان کی 14ویں تاریخ ہے اور کل 15ویں تاریخ ہے۔ 14ویں اور 15ویں تاریخ کی رات کو ایک خاص اہتمام کے ساتھ منایا جاتا ہے۔
اس سے متعلق کچھ عقیدہ بھی ہے، کچھ عقیدہ کے ساتھ ساتھ اعمال اور مسائل بھی ہیں، اور کچھ بے انتہا فضیلتیں بھی ہیں۔ پھر اس سلسلے میں امت افراط اور تفریط سے بھی دو چار ہیں۔ جبکہ کسی بھی مسئلے میں اسلام نے راہ اعتدال، درمیانی راستہ کو اپنایا ہے اور اسی کی تاکید بھی کی۔ علاوہ ازیں آج کا دن برادران وطن کے لیے ہولی کی تہوار کا دن ہے، تو آنے والی رات بعض برادران اسلام کے لیے دیوالی کی رات ہے۔ علاوہ ازیں رات کے گزر جانے کے بعد جو 15ویں تاریخ کا دن آتا ہے، اس دن سے متعلق بھی بہت ساری باتیں امت کے درمیان پھیلی ہوئی ہیں۔ میں مناسب سمجھتا ہوں کہ اپنے علم کی روشنی میں اور اکابر سلف صالحین کے فرمودات کی روشنی میں اس رات سے متعلق اور اس دن سے متعلق اختصار کے ساتھ مبنی پر حقیقتیں آپ کے سامنے بیان کر دی جائیں۔ شعبان کی 15ویں تاریخ اور شعبان کی 15ویں رات، جسے عام طور سے شب برات کے نام سے جانا جاتا ہے، اتنا تو یقین کر لیجئے نہ قرآن میں نہ حدیث میں، وہ چاہے صحیح حدیث ہو یا ضعیف و موضوع حدیث ہو، کہیں پر شعبان کی 15ویں تاریخ کی رات کے لیے لیلۃ البرات یعنی شب برات کا لفظ نہیں۔ اور یہ اپنی طرف سے نہیں کہتا، محققین علماء کی زبانی یہ باتیں آپ کے سامنے رکھی گئی کہ 15ویں تاریخ کی رات سے متعلق جو شب برات ہے، اردو اور فارسی میں شب برات کہتے ہیں، اسی کو عربی میں لیلۃ البرات کہتے ہیں۔ لیلۃ البرات یہ ترجمہ کی شکل میں شب برات کا لفظ کسی صحیح ضعیف بلکہ موضوع روایت کے اندر بھی نہیں ہے۔ بعض ضعیف حدیثوں سے اس رات کی اگر فضیلت بیان کی گئی ہے تو وہاں لیلۃ النصف من شعبان کا لفظ ہے، آدھے شعبان کی رات یعنی 15ویں شعبان کی رات۔ اس رات سے متعلق کچھ عقیدہ ہے، کچھ عمل ہے اور کچھ فضیلت ہے، اور ساتھ ساتھ کچھ رسم و رواج کی پابندی ہے۔ یہ بات یاد رکھیے گا، اسلام تمام تر حشو و زوائد سے پاک ہے، نہ اس میں گھٹایا جا سکتا ہے نہ اس میں بڑھایا جا سکتا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو مکمل کر کے امت کے سامنے پیش کر دیا ہے، تو نہ گھٹانے کی ضرورت ہے
اور نہ بڑھانے کی حاجت ہے۔ سال میں 2 عید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو عطا کیا۔ ایک کا نام ہے عید الفطر اور دوسرے کا نام ہے عید الاضحیٰ۔ ایک عید میں پورے مہینے کی عبادتوں کو پیش کرنے کے بعد اللہ سے مزدوری طلب کی جاتی ہے، اور دوسری عید میں اللہ کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت و محبت پیش کرنے کے بعد قربانی پیش کی جاتی ہے۔ رہا شعبان سے متعلق عقیدہ و نظریہ، کچھ لوگ اسے عید ہی تصور کرتے ہیں اور کچھ لوگ اسے مردوں کی عید رات تصور کرتے ہیں۔ زندہ کی عید نہیں ہے، یہ مردوں کی عید ہے۔ اس لیے ذرا عقیدے کی درستگی آپ کر لیجئے۔ گزشتہ ہفتے بات آپ کے سامنے آئی تھی، قبولیت اعمال کے لیے بنیادی طور سے 3 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط عقیدہ و ایمان کی درستگی، دوسری شرط سنت رسول کی موافقت، اور تیسری شرط ریا و نمود سے پاک ہونا۔ تفصیل گزشتہ ہفتہ گزر چکی ہے۔ آج آنے والی رات یا شعبان کی 15ویں رات سے متعلق کچھ عقیدے کی خرابی پائی جاتی ہے، جس سے قرآنی آیات کا انکار تک ہو جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے عقیدے کی خرابی کو سمجھ لیجئے، پھر اس کے بعد اعمال اور فضائل سے متعلق کچھ باتیں آئیں گی۔ آخر اس رات کو اتنی زیادہ اہمیت کیوں دی جاتی؟ اس کے کئی وجوہات بیان کیے جاتے ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ اسی رات میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا، اور دلیل سورہ دخان کی آیت کریمہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، ہم نے اس قرآن کو مبارک رات میں اتارا ہے۔ سارے مفسرین نے اس آیت سے مفہوم شب قدر لیا ہے، البتہ بعض مفسرین کا قیلہ کہا گیا ہے کہ اس آیت میں شب برات کی عظمت بیان کی گئی ہے۔ اس رات سے مراد شب برات کہا گیا، یہ بعض لوگوں نے کہا ہے۔ اس کے بالمقابل پوری امت اور جمہور علماء کا یہ خیال ہے، یہ تفسیر ہے قرآنی آیات اور احادیث نبویہ کی روشنی میں کہ لیلۃ مبارکہ مبارک رات سے مراد شب قدر ہے۔ تو عقیدے کی خرابی کہاں آئی؟ شعبان کی 15ویں رات میں اللہ نے قرآن اتارا ہے۔ ہماری بات صحیح ہوگی یا اللہ اس کے رسول کی بات صحیح ہوگی؟ قرآن کی وہی تفسیر معتبر ہے جس کی تفسیر یا تو قرآن نے بیان کیا ہو یا خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہو، یا پھر اس کے بعد صحابہ کرام نے بیان کیا ہو۔ قرآن کی تفسیر کرتا ہے۔ اگر اس آیت کریمہ میں لیلۃ مبارکہ کہا گیا تو باضابطہ قرآن مقدس کے نزول والی رات کو شب قدر قرآن نے کہا ہے، اور اس کی عظمت و فضیلت پر پوری مکمل سورہ اتار دی ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، گویا جو مبارک رات سورہ دخان میں بیان کی گئی ہے اسی کی تفسیر ہے لیلۃ القدر جو سورہ قدر میں بیان کی گئی ہے۔ اور اسی پر بس نہیں
بلکہ قرآن مجید نے اس کی اور تفسیر بیان کر دی. آیت سورۃ البقرہ میں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کے مہینے میں قرآن اتارا گیا. اب شعبان تو ویسے ہی کٹ گئے. جب قرآن نے رمضان کو نزول قرآن کا مہینہ قرار دیا ہے تو جائے جتنا بڑا علامہ سما بیان نہ کر دے کہ شعبان میں قرآن مقدس کا نزول ہوا ہے، وہ عالم کی بات مانیے گا یا اللہ کی بات مانیے گا؟ اس لیے یہ عقیدہ رکھنا کہ شب برات یعنی 15ویں تاریخ کی رات میں قرآن مقدس کا نزول ہوا، یہ قرآنی آیات اور قرآنی سورہ کے خلاف ہے. اور پھر صراحت بھی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من عشر الاواخر من رمضان، رمضان کے اخیر عشرہ کی طاق راتوں میں شب قدر کو تلاش کیا کرو. مطلب کیا ہوا؟ 15 رمضان بھی نہیں ہے، رمضان کے اخیر عشرے میں شب قدر ہے، تو 15 شعبان کہاں سے لائیں گے آپ؟ اس مناسبت سے نزول قرآن کا یہ عقیدہ رکھنا کہ شعبان کی 15ویں تاریخ کی رات میں قرآن مقدس کا نزول ہوا، یہ قرآن کی بھی خلاف ہے اور حدیث رسول کے بھی خلاف ہے. جب اس عقیدے کی درستگی کریں گے تو پھر 15ویں شعبان کی عظمت کا جو سکہ لوگوں نے بٹھا کے رکھا ہے ویسے کمزور پڑ جائے گا. دوسری بات، شعبان کی 15ویں تاریخ میں تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں، یہ بھی عقیدہ بیان کیا جاتا ہے. مگر یہ عقیدہ بھی اسی عقیدہ کے ماننے پر موقوف ہے اگر ہم قرآن مقدس کو 15ویں رات میں نازل ہونے کا عقیدہ رکھ لیں. جب ایسا ہے ہی نہیں تو 15ویں رات کو لیلۃ القدر مان لینا یا تقدیر والی رات مان لینا یہ بھی خلاف و سنت کے خلاف ہے. اور تیسرا اور زبردست عقیدہ ہے، یہ رات عید الاموات ہے، مردوں کی عید رات ہے. مطلب بعض مسلمانوں میں مرنے والے انسان کی روحوں سے متعلق بدعقیدگی پائی جاتی ہے. مرا تیسرا دن اس کی روح آتی ہے اس لیے تیجا کرتے ہیں، 7ویں دن اس کی روح آتی ہے اس لیے 7واں بھی کیا جاتا ہے. 15ویں شعبان کو روح آتی ہے اس لیے 15ویں شعبان منائی جاتی ہے. اور سالانہ اس کا ٹور بھی ہوتا ہے، یعنی جس رات اس کی موت ہوتی ہے، جس دن اس کی موت ہوتی ہے وہ ٹور کرتے بھی ہیں. کیا مرنے کے بعد انسان کی روح دنیا میں گھومتی رہتی ہے، تیسرے دن واپس آتی ہے، یہ ہر جمعرات کو آتی ہے، یا سالانہ وفات کے دن میں آتی ہے، یا پھر سالانہ شب برات میں آتی ہے؟ یہ 4 قسم کے عقیدے روحوں سے متعلق ہیں، یاد رکھیے گا. اس روح کی آمد کا تعلق عقیدے سے ہے، اور ایسا عقیدہ رکھنا قرآن و حدیث کی صریح خلاف ورزی ہے. روح نکل گئی، فرشتے اسے اس روح کو لیے علیین اور سجین میں داخل کر دیے. اچھی روح ہے اعلیٰ علیین میں جمع کر دیا گیا، خراب اور بد روح ہے سجین نامی قید خانے میں بند کر دیا گیا. اب وہاں سے نکلنے کا تصور ہی نہیں ہے. یہ عقیدہ رکھنا کہ 3 دن تک آتی ہے، بلکہ بہت سے لوگ عقیدہ 40 دن تک روح بھٹکتی رہتی ہے. اس لیے اس روح کو بھگانے کے لیے
چلہ کشی کرائی جاتی اور 40 دن تک قرآن مقدس کو پڑھنے کے لیے کسی حافظ قرآن کو رکھ دیا جاتا. اس سے لگاؤ تعلق بھی ہے اور اس کی روح کو بھگانے کے لیے کسی حافظ کو بٹھا بھی دیا ہے. ایک ایسی الٹی کھوپڑی ہے. دوسری بات، جس روح کو فرشتہ لے جائے، فرشتہ سے وہ چھوٹ کر روح چلی جاتی ہے، اور جس روح کو مولوی نما انسان جس طرح چاہے قرآن مقدس کو پڑھتا ہے، ہاتھ میں چھتری لیتا اور مٹی کا کوڑا برتن لیتا، اس میں اسے رکھتا ہے اور وہ لے کے چلا جاتا ہے، تو پھر کبھی نہیں آتی. فرشتوں کی گرفت مضبوط ہے، ایسے لوگوں کی گرفت مضبوط ہے کہ یہ پہنچا دے تو آ نہیں سکتی ہے، اور فرشتے لے جاتے بھاگ کے چلی جاتی ہے. یہ سب بدعقیدگی ہے، یاد رکھیے گا. نہ تیجا میں روح آتی ہے، نہ جمعرات کو 7ویں میں روح آتی ہے. دیکھیے گا، عام طور سے جمعرات کو مزاروں کی خاک چھانی جاتی. ایسا لگتا ہے شاید گھر نہ پہنچ سکے تو مزاروں میں مردہ کی روحوں سے ملاقات ہو جائے. کہ روح مردہ کی آپ کو پکڑ لیا اور اپنے ساتھ لے کے چلے گئے تو کیا ہوگا؟ اس لیے 7ویں کا عقیدہ رکھنا یہ بھی غلط ہے. اور چلہ 40 دن تک روح بھٹکتی رہتی ہے، اور اس کو نکالنے کے لیے باضابطہ کسی صاحب کو متعین کیجیے، 40 دن قرآن پڑھوائیے اور مٹی کا کوڑا برتن دیجیے، ہاتھ میں چھتری دیجیے، اسے کپڑا لتا پہنائیے اور وہ لے جا کے ایسا ڈال دیں گے پھر اس کی روح نہیں آ سکتی ہے. کیا عقیدے کی خرابی ہے. سنیے قرآن مقدس کیا کہتا ہے. سورہ مومنون کی آیت نمبر 100، وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. جب انسان کی روح قبض ہوتی ہے اسے عالم برزخ میں ڈال دیا جاتا ہے. پھر اس کے بعد کیا ہوتا؟ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اٹھائے جانے کے دن تک روح وہی رہتی ہے. مراد قیامت تک اس روح کے نکلنے کا موقع نہیں ملتا. روح قبض ہو گئی، چاہے صحیح انداز سے موت ہوئی ہو، بستر پہ مرا ہو، ہاسپٹل میں مرا ہو، جل کے مرا ہو، دب کے مرا ہو، ایکسیڈنٹلی موت ہوئی ہو، کسی بھی صورت میں اس کی روح بھٹکتی نہیں ہے. جیسا عقیدہ بنا کے رکھا ہے کہ روح بھٹکتی رہتی ہے، ایکسیڈنٹ ہوا ہے، پنکھا سے لڑ کے جان دے دیا ہے، کسی طرح اپنے عدم ہاتھیہ کر لیا ہے، اس کی روح بھٹکتی رہتی ہے. یہ سب عقیدے کی خرابی کی بات ہے. روح جہاں جسم سے نکلی فرشتے لے کے چلے گئے، وہ جمع کر دیا جاتا سجین اور علین میں، وہاں سے قیامت سے پہلے نکلنے کا تصور نہیں ہے. مطلب کیا ہوا؟ 15ویں شعبان کو عید الاموات کا تصور کرنا، مردہ کی عید رات ہے، اس مناسبت سے اس کی آمد ہوتی ہے، یہ عقیدہ کی خرابی ہے. پھر اس کے بعد دیکھیے، خدا جب دین لیتا ہے عقل بھی چھین لیتا ہے. دین چلا گیا عقل بھی ماری جاتی ہے. ایک مسئلہ آپ کے سامنے آتا ہے کہ عام طور سے 15ویں رات میں حلوہ شادی ہوتی ہے، مرغن غذائیں تیار کر دی جاتی ہیں، گھر میں اپنی اپنی سہولت کے مطابق سجا کے دسترخوان سجا بھی دیا جاتا ہے. پھر اس کے بعد بلی نے کھا لیا، چوہا نے کھا لیا، کتا نے کھا لیا، نعوذ باللہ، 1000 بار نعوذ باللہ. بعض لوگوں کا عقیدہ ہے ان جانوروں کی شکل میں روح آ کر کے وہ کھا کے چلی گئی. حول ولا قوت الا باللہ. دوسری چیز، عام طور سے 15ویں شعبان کو لوگ قبرستان جانے کی عادت بنا رکھے ہیں. بھائی اگر آپ کے گھر میں آپ کے مردہ کی روح آتی ہے، وہ مردہ کی روح آپ کے گھر میں تشریف لاتی ہے اور آپ گھر چھوڑ کے مردہ کے پاس چلے جاتے ہیں، کہاں کا مادہ ہے بھائی؟ مہمان آپ کے گھر میں آ جائیں، آپ گھر چھوڑ کے بھاگ جائیں. یہ نہ ہوتا ہے؟ زندہ قبرستان میں اور مردہ گھروں میں. آخر مسئلہ کیا ہے؟ اگر کسی کو آپ نے بلایا ہے
دسترخوان سجا کے رکھا ہے، اسے مرحبا خوش آمدید کہیے، اچھے سے کھلائیے پلائیے، اور چھوڑنے کے لیے قبرستان تک چلے آئیے، پھر وہیں رہ بھی جائیے. لا حول ولا قوت الا باللہ. مہران تو قرآن نے کیا کہا؟ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. مرنے کے بعد روح کو برزخ میں ڈال دیا جاتا ہے، اور قیامت سے پہلے پہلے اسے لوٹنے کا اور واپس آنے کا کوئی امکان نہیں. ایک تیسرے انداز سے سوچنے کی کوشش کیجیے. مردہ دو حالت سے خالی نہیں ہے، اس کی روح اچھی ہے یا اس کی روح بری ہے. اچھے انسان کے ساتھ حدیث و قرآن کے تعلق سے کی روشنی میں یہ عقیدہ نظریہ ہونا چاہیے کہ جب قبر میں منکر نکیر کے سوالوں کا صحیح جواب دے دیتا ہے مردہ، تو فرشتے کہتے ہیں نم کنومت العروس، دلہن کی طرح سو جاؤ. پھر اس کے لیے جنت کی کھڑکیاں کھلتی ہیں اور جنت کی بھینی بھینی خوشبودار ہوائیں آتی ہے، اور وہاں کی نعمتوں سے وہ روح لذت اندوز ہوتی ہے، آرام و سکون کے ساتھ وہاں پڑی ہوئی ہے. یہ بتائیے کسی انسان کو آرام و سکون کے ساتھ روزی میسر ہو، سونے بیٹھنے کے لیے بہترین قسم کا انتظامات ہو، حلال اور طیب و پاکیزہ روزی عطا کی جاتی ہو، وہ انسان جھوٹ سچ کرنے والے انسانوں کے حرام خوری کا پیسہ سے تیار کردہ حلوہ اور اسی قسم کے کھانے کھانے کے لیے وہ دنیا میں تشریف لائیں گے؟ جب جنت کے پھل وہ کھا رہے ہیں، وہاں کی نعمتوں سے فیضیاب ہو رہے ہیں، تو دنیا میں آنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اور اگر فرشتوں کی کسٹڈی میں پڑا ہوا ہے، اس کی ٹھکائی کٹائی پٹائی ہو رہی ہے، قبر اس کو تنگ کر دیا گیا ہے، سجین نامی قید خانے میں زبردست ٹھکائی ہو رہی ہے، اسے سال میں ایک مرتبہ موقع دیا جائے گا، جاؤ گھر والوں سے ملاقات کر کے آؤ اور حلوہ ہمارا توڑ کے آؤ. ہو سکتا ہے آپ کا جیل میں پڑا ہوا جیلی انسان کو تو شادی بیاہ میں تک میں آنے نہیں دیتا ہے، فرشتوں کی کسٹڈی میں پڑا ہوا ہے، وہ حلوہ کھانے کے لیے آئیں گے. تو یہ عقیدہ رکھنا وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ کے خلاف ہے. مردہ کی روحیں آتی ہیں، قرآن مقدس کی اس آیت کے صریح خلاف ورزی ہے کہ مرنے کے بعد روح کو عالم برزخ میں جمع کیا جاتا، اور قیامت سے پہلے پہلے وہاں سے نکلنے کی کوئی صورت پیدا نہیں ہو سکتی. یہ بھی عقیدے کی خرابی تھی. عقیدے سے متعلق تین بات آئی. 15ویں شعبان کو نزول قرآن کی رات سمجھنا یہ قرآنی آیت کے خلاف ہے. 15ویں شعبان کو تقدیر کے بننے بگڑنے والی رات تصور کرنا یہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے. 15ویں تاریخ کی رات کو عید الاموات کہنا، مردوں کی عید رات سمجھنا اور روحوں کی واپسی کا عقیدہ رکھنا یہ بھی قرآن مقدس کی صریح آیت کی خلاف ورزی ہے. اب عمل کی طرف آئیے. 15ویں شعبان اس سلسلے میں جتنی بھی فضیلت پر مشتمل آیت حدیثیں بیان کی جاتی ہے، اکثر محدثین نے ان تمام تر روایتوں کو حد درجہ ضعیف قرار دیا ہے، اور بعض روایتوں کو تو موضوع اور گڑی ہوئی قرار دیا ہے. البتہ صرف فضیلت کی حد تک کہ رات قابل احترام ہے کہ نہیں ہے، ایک دو روایتیں بیان کی جاتی ہیں جسے بعض محدثین نے کھینچ تان کر حسن درجے تک پہنچایا کہ ٹھیک ہے چل سکتا ہے. اس مناسبت سے بعض شارحین نے حدیث لکھا ہے ان احادیث ضعیفہ کی کثرت کی بنیاد پر کچھ نہ کچھ اس رات کی فضیلت تسلیم کی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے، اتنی حد تک تو ماننے میں کوئی حرج نہیں ہے. رہا معاملہ اس کے بعد ان ضعیف اور موضوع روایات سے بیان کردہ
فضیلت کی بنیاد پر کچھ عقیدہ اعمال بجا لانا کتنا حد تک صحیح ہے؟ تو یہ بات یاد رکھیے، کسی بھی عمل کے لیے عقیدے کی درستگی ضروری ہے، کسی بھی عمل کی قبولیت کے لیے اتباع سنت یا سنت رسول کی موافقت ضروری ہے۔ اب پوری حدیث کو کھنگال لیجیے، الحمدللہ ذخیر حدیث آپ کے پاس موجود ہیں، ایک کلک کے نتیجے میں وہ ساری حدیثیں آپ کے سامنے آ سکتی ہیں۔ اگر اس روایت میں اسراف کی کوئی فضیلت بیان کی گئی ہے تو کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی مخصوص عمل کے کرنے کا ثبوت بھی ہے؟ کوئی مخصوص عمل نہیں ہے۔ شب قدر رمضان کی شب قدر ہے، اس کی فضیلت بیان کی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے دکھلایا، اس میں عمل کرنے کی تاکید بھی کی۔ اگر 15ویں شعبان کی فضیلت کسی حدیث سے بیان کر دی جائے تو کیا اس رات میں کسی مخصوص عمل کرنے کا کوئی ثبوت بھی ہے؟ جو لوگ بھی اس رات کی فضیلت کو مانتے ہیں وہ حدیث سے اس رات میں کیے جانے والے عمل کی کوئی کا ثبوت پیش نہیں کر سکتے۔ اور آگے بڑھیے، اعمال کے تعلق سے بات اگر آتی ہے تو 15ویں شعبان میں کچھ لوگ قبرستان جانے کو لازم سمجھتے ہیں، کچھ لوگ حلوہ شادی کو ضروری سمجھتے ہیں، کچھ لوگ مخصوص عبادتیں کرنا ضروری سمجھتے ہیں۔ اب یاد رکھیے، شام کا وقت ہوتا ہے، مغرب سے پہلے انسان نہاتا دھوتا ہے، تہوار کی شکل اپناتا ہے، اچھا خاصا کپڑا پہنتا ہے، اور اس کے بعد مغرب کے بعد کم سے کم 6 رکعت تو پڑتا ہی ہے، اور پھر اس کے بعد قبرستان کی زیارت کو جاتا ہے، پھر رات میں آ کر باجماعت نمازیں بھی ہوتی ہیں، اور پھر رو رو کر دعائیں بھی کی جاتی ہیں۔ کیا ان چیزوں کا ثبوت کسی بھی صحیح یا ضعیف حدیث سے ہے؟ دو رکعت درازی عمر کی، آپ کی عمر لمبی ہو جائے 2 رکعت پڑھ لیجئے۔ 2 رکعت فراخی رزق کی، آپ کی روزی زیادہ ہو جائے 2 رکعت پڑھ لیجئے۔ اور اس طریقے سے 2 رکعت برکت کی، اور بھی کچھ ہوتا ہے۔ پھر جب رات کی باری آتی ہے، کوئی صلاۃ الالفیہ پڑھتا ہے، کوئی صلاۃ الرغائب پڑھتا ہے، کوئی صلاۃ الغوثیہ پڑھتا ہے، اور اس طرح کی بہت ساری نمازیں نام رکھ دیا۔ الفیہ نماز کیا ہے؟ 100 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے، اس میں 10 بار قل هو اللہ پڑھا جاتا ہے۔ 1000 ہو گئے، یہ 1000 نماز ہے۔ کچھ نماز صلاۃ الرغائب، رغبت دلانے والی نماز۔ علاوہ بھی انسان سوچتا ہے کسی رات میں قضا عمری کی نماز پڑھ لیں، آپ کی نماز چھوٹی ہوئی ہے، 12-13 سال میں آپ کی نماز فرض ہو گئی، بالغ میں نماز آپ پر فرض ہو گیا، 15-20 سال سے آپ کی نماز چھوٹی ہوئی ہے، کسی نے کہہ دیا کہ 15ویں شعبان کی رات میں آپ 2 رکعت اس نیت سے پڑھ لیجئے کہ آپ کی نماز کی قضا ہوگی، قضا عمری ہو گئی تو بیڑا پار ہو گیا۔ کچھ لوگوں نے یہاں تک کہا کہ ہر نماز کے وقت میں کہ نماز پڑھیے، روزانہ 15 سال کی نماز چھوٹی ہوئی ہے تو 15 سال روزانہ نماز پڑھتے رہیے، ظہر کے وقت میں ظہر پڑھیے، عصر کے وقت میں عصر پڑھیے، مغرب کے وقت مغرب پڑھیے، عشاء فجر کے وقت میں عشاء فجر پڑھیے۔ اس کا بھی کوئی صراحت کے ساتھ حدیث رسول میں ثبوت نہیں۔ یاد رکھیے گا، ایک انسان اگر ایک وقت کی نماز جان بوجھ کے چھوڑتا ہے کافر ہو جاتا ہے۔ جب تک وہ کلمہ پڑھ کے اپنے آپ کو مسلمان نہیں بنائے گا تب تک اس کے کسی عمل کا اعتبار بھی نہیں ہوتا ہے۔ تو چونکہ کفری عمل آپ کا ہو گیا، اب توبہ استغفار کیجئے،
کلمہ پڑھ کے تجدید ایمان کر لیجئے، گزشتہ اعمال کا اعتبار ختم ہو گیا، اب اثر نئی زندگی کی شروعات کیجیے۔ اس لیے قضا عمری نام کی کوئی نماز نہیں ہے۔ تو 15ویں شعبان میں قضا عمری پڑھی جاتی ہے، صلاۃ الالفیہ پڑھی جاتی ہے، صلاۃ الرغائب پڑھی جاتی ہے، فراخی رزق کی نماز پڑھی جاتی، درازی عمر کی نماز پڑھی جاتی، آفات و بلیات سے بچنے کی نماز پڑھی جاتی۔ وہ سب اس لیے کہ یہ رات تقدیر کے سنوارنے اور بگاڑنے کی رات ہے، بنیادی غلط ہے تو اس کے فروع کیسے صحیح ہو سکتے ہیں؟ بڑا مسئلہ قبرستان جانے کا۔ قبرستان سے متعلق یہ بات یاد رکھیے کہ 15ویں شعبان میں زندگی میں ایک بار 23 سالہ نبوی دور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار قبرستان تشریف لے گئے ہیں، وہ بھی ضعیف حدیث کے مطابق۔ تو جو عمل اللہ کے نبی نے جس طرح کیا ہمیں اس عمل کو اسی طرح کرنا چاہیے۔ آپ نے جیسے نماز پڑھی آپ کو ویسے نماز پڑھنا ہوگا، آپ نے جیسا روزہ رکھا ویسے آپ کو روزہ رکھنا ہوگا، جیسے آپ نے حج کیا ویسے آپ کو حج کرنا ہوگا، جیسے آپ قبرستان گئے ویسے آپ کو قبرستان جانا ہوگا۔ اگر ہم اس رات میں قبرستان جانے کو تسلیم کر لیں، ورنہ جس روایت میں بیان کیا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان تشریف لے گئے، وہ 15ویں شعبان کی رات تھی، اس روایت کو امام بخاری نے ضعیف کہا، امام ترمذی نے نقل کرنے کے بعد کہا یہ روایت ضعیف ہے۔ افسوس ہے امام ترمذی کے بیان کردہ اس روایت کے لوگ بیان کرتے ہیں، لیکن اس روایت کے بعد امام ترمذی نے جو کہا ہے یہ روایت صحیح نہیں ضعیف ہے، لوگ اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اگر تھوڑی دیر کے لیے مان لیا جائے آپ تشریف لے گئے قبرستان، وہی یہ بات بھی آپ کو یاد رکھنی چاہیے، جب بھی حضرت عائشہ کی باری والی رات ہوتی تھی، مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 بیویاں تھیں، ایک ایک رات ہر بیوی کے بعد گزارا کرتے تھے۔ جس رات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باری حضرت عائشہ کی ہوتی تھی، اس رات بطور خاص اب بقیع الغرقد قبرستان تشریف لے آتے تھے۔ حضرت عائشہ کی باری والی رات تھی، اب اس دن تشریف لے گئے، اتفاق کے لیے کہ وہ رات شب برات کی ہو گئی، 15ویں شعبان کی ہو گئی، اب اس کو 15ویں شعبان کی بنیاد بنا کر قبرستان جانے سے متعلق دلیل فراہم کر دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان گئے تھے۔ بہرحال تھوڑی دیر کے لیے اب قبرستان گئے تھے، کیسے گئے تھے؟ بغل میں بیوی سوئی ہوئی ہے، ان کو تک نہیں جگایا، اتنی آہستگی سے اٹھے کہ ان کی نیند میں خلل نہ ہو جائے، چپکے سے اٹھے اور بالکل پاؤں چاپ چاپ کر آہستہ آہستہ گھر سے نکلے۔ بغل میں بقیع الغرقد قبرستان ہے، جسے لوگ جنت البقیع کہتے ہیں، نام اس کا بقیع الغرقد ہے، وہاں تشریف لے گئے اور آپ نے مردوں کے لیے مغفرت کی دعا کی۔ یہ آپ کا معمول تھا حضرت عائشہ کی باری والی رات میں جانے کا۔ ایک رات حضرت عائشہ اٹھی، دیکھا کہ بستر پہ نہیں ہے، وہ بیان کرتی ہے میں لگا شاید آپ کسی دوسری اہلیہ کے بعد تشریف لے گئے، تلاش کیا نہیں ہے، باہر نکلے تو دیکھا اب قبرستان میں دعا کر رہے ہیں۔ کیسے گئے؟ بسوں کا انتظام تھا، لاڑی اور گاڑی کا انتظام تھا، بتی اور ٹیوب لائٹ کا انتظام تھا، صحابہ کرام میں شہرت کا اہتمام تھا، گھر میں موجود بستر میں موجود بیوی کو پتا نہیں ہے، آپ چپکے سے قبرستان چلے گئے۔ اگر 15ویں شعبان کو قبرستان جانا سنت مان لیا جائے، اکیلا جائیے، کسی کو خبر بھی نہ ہو، ہمت ہے تو گوبر اکیلا چلے آئیے، شاید وہیں رہ جائیے گا۔ قبرستان جانے میں لوگوں کو ڈر لگتا ہے نا، رات کے سناٹے میں اکیلے چلے آئیے، پھر وہاں سے آنے کے ساتھ آپ کو مہلت نہیں ملے گی، ہمت نہیں ہوگی، وہیں پکڑ کے بیٹھ جائیے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان گئے، تنہا گئے، اگر گئے تو، اور روایت تو ضعیف ہے، تھوڑی دیر کے لیے مان لیا جائے تو تنہا گئے، آپ کو تنہا جانا چاہیے، جہاں حکومتوں کی طرف سے باضابطہ اہتمام ہوتا ہے اور رات جگہ کرنے کے لیے کافی اور چائے کا بھی انتظام ہوتا ہے، سہولیات کے لیے سواریوں اور لاڑیوں اور گاڑیوں کا بندوبست کیا جاتا ہے، ایسے خرافاتی عمل میں حکومت بھی بھرپور ساتھ دیتی ہے کہ چلو بیٹا آرام سے سولی پہ چڑھ جائے اور جہنم رسید ہونے کے لیے تیار ہو جائے۔ بہرحال تو قبرستان جانے کے سلسلے میں روایت یہی ہے،
اولاً تو روایت ثابت نہیں ہے، اگر مان لیا جائے اب اسی انداز سے کیجئے، اکیلا چلے آئیے۔ قبرستان ہمیشہ جانا چاہیے، بار بار جانا چاہیے، لیکن کسی مخصوص دن میں جانا یہ ثابت نہیں ہے، اس سے پرہیز کیجیے۔ رہا مسئلہ حلوہ کھانے کا اور حلوہ بنانے کا، اب جگر تھام کے بیٹھیے۔ بہت سے لوگ فتویٰ بازی کرتے ہیں حلوہ حرام ہے، حلوہ نہیں کھا سکتے ہیں، لیکن مل گیا دانا سمجھ کے بسم اللہ پڑھ کے کھا لو نا۔ دلیل، دانا پھینکنا تو جائز نہیں ہے، اس کو نالی میں کیسے گرا دیں؟ کسی نے دیا، اس پر تو اللہ کا نام لیا ہوا ہے، کیسے اس کو پھینک دیں؟ حلال ہے، بسم اللہ پڑھ کے کھا لو، سور کو بسم اللہ پڑھ کے کھا لو۔ غیر اللہ کے نام پہ ذبح کیا ہوا جانور بسم اللہ پڑھ کے کھا لو، مزارات کے تبرکات بسم اللہ پڑھ کے کھا لو، اور برادران وطن کے بتوں کے سامنے چڑھاوے کے پرساد کو بسم اللہ پکڑ کے کھا لو، بسم اللہ سمجھ کے کھا لو، وہ بھی تو کھانے کی چیز ہے۔ جو چیز غلط ہے اسے نہیں کھا سکتے ہیں۔ ٹھکائی زیادہ ان لوگوں کی ہوگی جو فتویٰ تو بگاڑتے ہیں کہ حلوہ بنانا جائز نہیں ہے، اور مل گیا تو چپکے سے کھا بھی لیتے ہیں، یہ اللہ کو ٹھکا دیتے ہیں۔ اس لیے یاد رکھیے گا، چونکہ اس حلوہ کے پیچھے کچھ عقیدہ اور نظریہ ہے۔ اللہ کے نبی کے دانت ٹوٹا تو حلوہ کھایا، اویس قرنی نے دانت توڑ لیا تو حلوہ کھایا، حضرت سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا، ان کے نیاز دلانے کے لیے حلوہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، نیاز کے تصور ہی نہیں ہے تو نیاز کیوں دلائیں گے؟ پھر تاریخی اعتبار سے اگر دیکھیے آپ تو شوال کے مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے تھے، شوال میں جو عید کے بعد ہے۔ اب 1.5 مہینہ پہلے کھا لیتے ہیں، یا پھر 10.5 مہینہ کے بعد آپ کھاتے ہیں۔ پھر اگر دانت کے نہ ہونے کی بنیاد پر آپ نے حلوہ کھایا، تھوڑی دیر کے لیے مان لیجئے، تو آپ دانت رکھ کے حلوہ کیوں کھاتے ہیں؟ ہتھوڑا لیجئے، اپنا دانت گرا دیجئے، اس کے بعد شوق سے حلوہ کھائیے۔ پھر حلوہ بھی آج کل کا ایسا ہوتا ہے، اتنا کڑا کڑا حلوہ ہوتا ہے، اچھے اچھے مضبوط دانت والے کے دانت بھی ہل جائیں اور وہ حلوہ ٹوٹتا بھی نہیں ہے، پھر ان لوگوں کا فائدہ کیا ہوگا؟ یہ ایک رسم ہے عقیدے کی خرابی کی بنیاد پر۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہنسی مذاق میں اسے نہ لیا جائے، جو چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کیا جائے، جو ثابت نہیں نہ کیا جائے۔ آپ نے رمضان کا اہتمام کیا ہے، شب قدر کا اہتمام کیا اور کرایا ہے، اس کے لیے بعد آپ انتظام کیجئے۔ 15 شعبان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی مخصوص عمل نہیں کیا ہے، مخصوص عمل کرنے کی ضرورت نہیں۔ ہاں، آپ کا معمول ہے روزانہ نماز پڑھنے کی، عبادت کرنے کی، ذکر و اذکار کرنے کی، کوئی آپ کو منع نہیں کرتا، کیجئے۔ اگر کوئی انسان اس رات میں بندگی کر لیتا ہے بغیر کسی اہتمام کے، مسجد کا دروازہ نہیں کھلواتا، بتیوں کے اہتمام نہیں کرواتا، بلکہ وہ سوچتا ہے اللہ کی بندگی کر لیتے ہیں، شاید ابھی سے ہمیں توفیق مل جائے کہ رمضان کی آمد ہے، اس کے استقبال میں کام کر لیتے تو گنجائش ہے۔ جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، جب شعبان کا آدھا حصہ بچ جائے اب روزہ مت رکھو، کیوں کہا؟ رمضان کی تیاری کے لیے ذرا کھا پی کے مضبوط ہو جائیے۔ ہاں، اگر کسی انسان کو صوم داؤدی رکھنا ہے، ایک دن روزہ ایک دن افطار، ایک دن روزہ ایک دن افطار، اس روزے کی بڑی فضیلت بیان کی گئی۔ اگر آپ کا روزہ اس طرح سے 15 شعبان کے دن پڑ گیا، روزے والا دن آپ رکھ سکتے ہیں۔ ہر مہینہ آپ روزہ رکھتے ہیں، 13 14 15، تو شعبان کا 15 تاریخ کا بھی روزہ رکھ سکتے ہیں۔ اگر ہر ہفتہ روزہ رکھتے ہیں، جمعرات سوموار کو، اتفاق کر 15 تاریخ سوموار کو پڑ جائے، جمعرات کو پڑ جائے، آپ رکھ سکتے ہیں، کوئی منع نہیں ہے۔ لیکن بطور خاص اس اہتمام کے ساتھ کہ 15ویں تاریخ کی رات میں جاگ کر اللہ کی بندگی کریں گے، اور دن میں تھکے، رات میں جو محنت کے تھکے رہیں گے تو دن میں روزہ رکھ کے سو جائیں گے۔ میرے بھائیوں، نہ اس رات میں مخصوص عبادت کے کوئی ثبوت ہے، اور نہ اس دن میں روزہ رکھنے کی کوئی صحیح صراحت حدیث صراحت موجود ہے۔ اس لیے میری گزارش یہ ہے، کسی بھی عمل کو کرنے سے پہلے آپ حدیث قرآن میں اس کا ثبوت تلاش کر لیجئے، مل جائے تو الحمدللہ، نہ ملے تو اللہ کے واسطے چھوڑ دیجئے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو اور جملہ مسلمانوں کو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے مطابق عقیدہ و اعمال بجا لانے کی توفیق میں رحمت فرما۔ الہی جو بیمار انہیں شفا کامل و عاجل عطا فرما دے، الہی جو مقروض انہیں قرض ادا کرنے کی سہولیات فراہم کر دیں،
الہی جو ماخوذ و گرفتار ان کے لیے رہائی کا اسباب پیدا کر دے، الہی دینی دنیاوی اعتبار سے جو پریشان ان کی جملہ پریشانی کو دور فرما دے، جب تک ہمیں زندہ رکھ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر عمل کرتے زندہ رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو انہی دونوں کی ترویج اشاعت کرتے ہمارا خاتمہ ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔